अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं थर्ड अंपायर। नो हैंडशेक मामले में पेशरफ्त अब ये हुई है कि एंडी पाइक्राफ्ट जो कि मैच रेफरी थे उस दिन, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर और कप्तान से माफ़ी मांग ली है और 14 सितंबर के वाक़े को उन्होंने मिस कम्युनिकेशन का नतीजा करार दिया है। दूसरी तरफ आईसीसी ने 14 सितंबर के मैच के दौरान कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर इंक्वायरी के हवाले से भी आमादगी का इजहार कर दिया। पाकिस्तानी टीम अब यूएई के साथ इस वक्त मैच खेल रही है, यानी हमारा बाबा ऊपर आ गया है। हाँ जी, ऐसे ही है। इस वजह से हमने मैच। दूसरी तरफ तोशाखाना 2 में आज जेल ट्रायल हुआ और इमरान खान साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी और डेप्यूटी मिलिट्री सेक्रेटरी, उनके बयानात आज रिकॉर्ड हुए। लेकिन कल की जो समाअत होनी थी वो अभी कुछ देर पहले मालूम हुआ कि वो मनसूख कर दी गई है। अब उसकी रीज़न क्या है ये तो आप लोग ही ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन पहले हबीब साहब हम ज़रा मैच की बात कर लेते हैं। मुशावरत हुई बड़ी तवील, 2 साबिक चेयरमैन को बुलाना पड़ा, मोहसिन नकवी साहब को, और बड़ी पब्लिकली ये मुशावरत हुई और फिर उसके बाद पहले टीम को रोक दिया गया, फिर कहा गया कि टीम अब चली जाए स्टेडियम की तरफ, और पहले ये खबर आई कि शायद एंडी पाइक्राफ्ट जो हैं वो आज मैच रेफरी नहीं होंगे, लेकिन फिर अचानक किस्सा मुख्तसर हबीब साहब देखने हम भी गए पे तमाशा ना हुआ। पाकिस्तान के सियासतदानों के बारे में और पाकिस्तान की अमूमी ये जो रूलिंग एलीट है इसके बारे में मेरी राय ये है कि पाकिस्तानियों का जो एवरेज आईक्यू है इनका आईक्यू उससे भी कम है, और ये साबित हो गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरीके से इस मामले को मिस हैंडल किया है उसने पाकिस्तान की इज्जत में कतई इजाफा नहीं किया। और मुझे निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जो मोहसिन नकवी साहब ने जो स्टांस लिया था, और वो बग़ैर किसी मुशावरत के था, वो बग़ैर किसी सोचे समझे मंसूबे से था। उन्होंने जब ये कह दिया था कि पाकिस्तान जो है वो क्रिकेट नहीं खेलेगा इस वाक़े के बाद, तो ना खेलता। नी जर्क रिएक्शन, इमोशनल प्रॉब्लम ये है कि आपने जो पहले काम करना था, अब आप वो जो आपको पहले करना चाहिए था, आपको पता नहीं था। आप एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह हैं, आप पाकिस्तान की क्रिकेट के सरबराह हैं, आपको इतना भी नहीं पता था कि मैं जिस एशिया कप से अपनी टीम निकालने की बात कर रहा हूं उसमें बांग्लादेश शामिल है, उसमें श्रीलंका शामिल है, उसमें हमारे करीब 3 दोस्त यूएई शामिल हैं, उसमें ओमान शामिल है, कतर। जब आप कहेंगे कि मैं मैच नहीं खेलूंगा तो उसका नतीजा क्या होगा? आपने इन लोगों से मशवरा किया था जी। जब आपने मशवरा ही नहीं किया और यूनिलैटरली आपने ऐलान कर दिया, या कम से कम हमें नहीं पता कि मशवरा किया था या नहीं किया था, क्योंकि जिस तरीके से ऐलान हुआ था इतनी देर में मुशावरत हो नहीं सकती। जब आपने मशवरा नहीं किया और आपने अकेले ही समझा कि जनाब पूरी की पूरी क्रिकेट की दुनिया वो आपके कदमों में गिर पड़ेगी, तो फिर आपकी अकल पे मातम के सिवा और क्या किया जा सकता है? आप एक ऐसा चूहा हैं। अच्छा, आपने बिल्कुल वही हरकत की है जो आपने बलूचिस्तान में की थी कि ये एक SHO की मार है। आपने पाकिस्तान की क्रिकेट को आपने मजाक बनवाया, आपने पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा नहीं किया, आपने पाकिस्तान को महज, ये तो मेरा ख्याल ये है कि ये नजम सेठी और रमीज राजा साहब अगर ना होते तो ये पाकिस्तान का ठठोल उड़वाते। आपने क्या किया है? उनको बुलाए उन्होंने इस वजह से है कि लग यूं रहा है एट द फेस ऑफ इट कि मामला जब वो हाथ पैर फूले उनके हाथ से आए बैठ के जरा बात कर। मतलब हालत ये है कि इसका क्या मतलब है? 14 सितंबर का वाकया कौन सी मिसकम्युनिकेशन का नतीजा? वो ये मिसकम्युनिकेशन है जी। मैं उसमें अर्ज कर देता हूँ कि जो एंडी पाइक्राफ्ट हैं उन्होंने मैच शुरू होने से पहले ये आगाह किया कि नो हैंडशेक्स विल बी देयर, लेकिन वो ये बताना भूल गया कि क्लोजिंग सेरेमनी पे हैंडशेक्स होंगे, तो वहाँ पे पाकिस्तानी टीम वर लाइंड अप विद द बाउंड्री लाइन एंड इट वाज एन एम्बैरेसिंग मोमेंट फॉर देम, कोट अनकोट एम्बैरेसिंग मोमेंट फॉर देम। अच्छा, गुस्सा हमारा इंडिया पे है, उन्होंने सियासत में खेल को क्यों लाया? मोहसिन नकवी साहब ने ट्वीट की है इंडिया के खिलाफ, और आप एंडी पाइक्राफ्ट को आपने अपना हदफ बना लिया। मतलब आप तस्वुर करें कि पहले आपने, मैं तो फ्रॉम द डे 1 ये कह रहा हूं कि इंडिया की जो हरकत है वो निहायत नामुनासिब है। और उसका मुनासिब जवाब ये था कि हम मैच जीत के दिखाएं, और जब हम जीते हुए हों तो फिर उनसे हाथ ना मिलाएं, और दूसरी बात ये कि हम प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड करवाएं तहरीरी तौर पे। एंडी पाइक्राफ्ट को हमने हदफ इसलिए बनाया ना कि कोई हमारी कारकर्दगी को हदफ ना बना ले। मसला ये है कि आपने किया क्या है, इसका नतीजा अब मैं बिल्कुल वाज़ेह हूं कि हमारी जो क्रिकेट का जवाल है और जिस तरह जिस
गैर पेशा वराना अंदाज में हम पाकिस्तान ने भारतीय टीम से शिकस्त खाई है, पाकिस्तान की टीम ने, ये इसका सीधा सीधा इल्ज़ाम जो है वो मोहसिन नकवी साहब पर जाता है, क्योंकि ही इज़ द बॉस, ही इज़ कॉलिंग द शॉट्स। भाई अगर वो तरह, जैसे कल अकबर ने बताया कि तरह तरह के भानुमती का कुनबा जोड़ा हुआ है उन्होंने, अच्छा हालत ये है कि उनका जो यानी जो मीडिया भी है, मीडिया के जो आमिर मीर साहब हमारे दोस्त हैं, लेकिन उसके साथ उन्होंने क्या किया कि वो उनके साबिक वजीर भी तो थे ना। आपने अगर इस तरह जाती जागीर की तरह चला रहे हैं आप, तो उसका नतीजा यही होता है जो टीम के साथ हुआ, यानी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही। और इंडिया ने जो किया है, आपने उसका डिप्लोमेटिक जवाब देके अब क्या किया है, इंडिया कह रहे हैं कि अगर हम जीत भी गए तो हम मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे। अब क्या होगा, अब क्या करेंगे? नहीं, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है एज वी स्पीक, तो मोहसिन नकवी साहब, वो मुझे लिखा हुआ नजर आ रहा है, वो कह रहे हैं कि उन्होंने मैच रेफरी ने तस्लीम किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अच्छा दोबारा हुआ तो फिर क्या करना है मोहसिन? ये जो पीसीबी, अब तो मैं तो पीसीबी का जो मीडिया का हैंडल है, मैं तो उससे आपको पढ़ के सुना। जी ऐसे ही। अब ये खबर है, अब पता मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आखिर इस बात का अब एहतसाब कौन करेगा कि मोहसिन नकवी साहब क्या अकेले पाकिस्तान की नुमाइंदगी? पाकिस्तान की नुमाइंदगी का सवाल है। मोहसिन नकवी इज नॉट द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू डिस्कस ऑल दीस थिंग्स। मैं तो इसमें ये सवाल पूछना चाह रही हूँ हबीब साहब, ये जो वजारत खारजा का मामला था, आपने उसको पीसीबी का मामला बना दिया। मैं तो ये पूछना चाह रही हूँ कि इस सारी एक्सरसाइज से हमने क्या हासिल किया? एंडी क्राफ्ट की माफी? देखिए, हमने प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं हासिल किया। मतलब आप ये तो सिर्फ इसलिए है कि वो जो अगले बैठे हुए हैं सियाने, वो आगे भी तो लोग हैं ना, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, समझ आ गई। उन्होंने कहा बड़े आराम से कहा अच्छा जी ठीक है, चलो जी हम एंडी क्राफ्ट साहब माफी मांग लेंगे, अच्छा अब आप खेलें। फेस सेविंग तो फिर भी नहीं हुई ना। ये क्या मतलब, आप फेस देखें, ये तो वो हुआ ना कि 50,000 कालीन का मांगा, 250 का दे दिया। हाँ। ये तो वो हरकत की है हमने। अब हबीब साहब, अब इसमें जो आगे चल के बात हमें करनी चाहिए वो ये कि बाजुओं पे स्याह पट्टियां बांध के अब टीम हमारी खेलेगी। अब असल बात यह है कि खेलेगी कैसा? अब अपने खेल से साबित करें ना। साबित ये करना है, खेल की बात खेल के मैदान में होनी चाहिए थी। देखिए मैं आपको अर्ज करूं, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान, मोहसिन नकवी साहब चूंकि इन मामलात से आगाह नहीं है, पॉलिटिक्स क्या है, डिप्लोमेसी क्या है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है, पता नहीं, अखबार भी पढ़ते हैं, हालांकि उनका तो अपना अखबार भी और टीवी भी है। मसला ये है कि उन्होंने क्या किया, आपने साबित ये किया है अपनी इस माशाल्लाह जो आपने हरकत फरमाई है कि आपने इंडिया के बिछाए हुए जाल में कदम रख दिया। यही किया। इंडिया जो आपसे हमेशा पॉलिटिकली, हम पाकिस्तान का स्टांस ये रहा है कि हम क्रिकेट खिलाना चाहते हैं इंडिया को अपनी सरजमीन पे, हम इंडिया के साथ क्रिकेट खेलना चाहते हैं। ये पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टांस रहा है। ये इंडिया को हमने मुसीबत में डाला हुआ था, इंडिया डिफेंसिव रहता था। लेकिन चलें सर, इंडिया ने भी जब एक हद से आगे वो बढ़ गया तो उसके बाद मामला ये है कि हमारा भी बनता था। भाई उसका एहतजाज कौन कह रहा है कि ना करें? हाँ, लेकिन एहतजाज करते आप वहीं पे लिख के देते, आप कहते आईसीसी से एहतजाज करते, आप उसके बाद खुद एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह हैं, पाकिस्तान इसको इंटरनेशनली उठाता, क्रिकेटिंग नेशंस के सामने रखता कि देखें जी कितनी बुरी हरकत है ये। अच्छा, और उसके बाद आप ये जो स्याह पट्टियां बांधने का फैसला किया, ये अब करते जी हम स्याह पट्टियां बांध के फैसला करेंगे। लेकिन ये जो आपने पूरी दुनिया को हिलाने की कोशिश की है, इसके लिए ये हुआ है कि आप एंडी क्राफ्ट जो मतलब जिसकी जो बड़े मोहतरम खिलाड़ी होंगे क्राफ्ट साहब, लेकिन आपने जब उन्हें हदफ बनाया है तो पाकिस्तान ने अपनी कमजोरी साबित कर दी ना कि आप उसे हटा नहीं सके। अच्छा हबीब साहब, एक मजे की चीज ये कि ये है मसला। रिचर्डसन जो उनकी जगह पे सब्स्टिट्यूट या अल्टरनेट हो सकते थे, वो आप गए में दुबई और अबू धाबी का इतना सा फासला है, वो अबू धाबी में वो नहीं आ सकते। हाँ जी, वो नहीं आ सकते। आईसीसी ने भी आपको उठा के पूरा, लेकिन अपनी सिर्फ परफॉर्मेंस से अगर आपने स्लैप करना तो करते। आप कहते चलो ठीक है, हमने भी हाथ नहीं मिलाना, इंडिया ने बहुत बुरा किया, डिप्लोमेटिकली हर चैनल के ऊपर इस सब मामले को उठाते और कहते हैं ऐसी परफॉर्मेंस करके चपेट मारेंगे आपके मुंह पे, आपको, और हम भी आगे दिखाएंगे। अब मजा तो तब आए ना, अब भारत के साथ जो हमारा अगला मैच हो ना, हम भारत को हरा के दिखाएं। जी। अच्छा, फिर उसमें एक और चीज हबीब साहब, जब पोस्ट मैच सेरेमनी थी
شروع میں ہاتھ نہیں ملائے انہوں نے جب ٹاس کے موقع پہ. سلمان آغا کو کیوں جانے سے روکا گیا اس پوسٹ میچ سیریمنی میں؟ وہ جاتے وہاں پہ کھڑے ہو کے جیت پہ مبارکباد دیتے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ساری دنیا. ہاں وہ کر لیتے. دیکھیے اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ نے کیا کیا, آپ نے جو کام شرے والی بندوق کا تھا نا وہ اس کام کے لیے آپ نے توپ لگا دی. جب آپ انکمپٹنٹ لوگوں کو, جب آپ ان لوگوں کو استحقاق کے بغیر لوگوں کو ایسی جگہ بٹھاتے ہیں جو ذمہ داری ہے, تو پھر جو فیاسکوز ہوتے ہیں, جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ یہ. ایکسٹریملی سوری کہ محسن نقوی صاحب نے جس طریقے سے انہوں نے ہینڈل کیا ہے, انہوں نے نہ اپنی عزت میں کوئی اضافہ کیا ہے نہ پاکستان کی عزت میں. اچھا لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کو ریزائن کر دینا چاہیے پی سی بی سے, لیکن ایسا پاسبل تو نہیں ہے. محسن نقوی صاحب آپ کو پتہ ہے ان کے بارے میں وہ کیا رانا ثناء اللہ صاحب نے خوبصورت بات کی تھی, اگر وہ چاہے تو وزیر اعظم ہوتے. لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ریزائن کر دیں پی سی بی سے اور وہ وزیر اعظم بن جائیں. ہاں حبیب صاحب نے اپنی بات کا جواب دے دیا. وزیر داخلہ تو وہ ہیں, کرکٹ بورڈ کے جو پیٹرن ان چیف ہوتے ہیں نا وہ وزیر اعظم ہوتے ہیں. تو حبیب صاحب نے بتایا ہے سب سے پہلے کہ ان کو مشورہ کرنا چاہیے تھا وزارت خارجہ سے یا وزیر اعظم سے, وہاں تو انہوں نے نہیں کیا. لیکن سر چونکہ وہ ڈی فیکٹو پیٹرن ان چیف بھی ہیں جی بقول رانا ثناء اللہ صاحب, جی تو بس انہوں نے خود ہی فیصلہ کیا, پھر اس کے بعد خود ہی انہوں نے جو چاہے ان کا. دیکھیے یہ مشاورت کا معاملہ تھا, یہ ایسے نہیں ہوتا. آپ جتنے ذمہ دار عہدے پہ بیٹھے ہو, یہ میرا مذاق اڑاتے اپنے ہمارے اکبر باجوہ صاحب جب کوئی جی انہوں نے آپ نے کئی دفعہ, آپ اتنی جرت کیسے کر لیتے ہیں؟ آپ ذرا میں آپ کو فقرہ بتاتا ہوں. کئی دفعہ مجھے برسر مجلس کہتے ہیں دوسروں کو مخاطب کر کے کہ ذرا اور سوچ لیں. اچھا کیونکہ میں یہ فقرہ کہتا ہوں. ہاں جب آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں, جب کوئی چیز ڈیسائیڈ کرے, نہیں سر یہ نہیں ہوتا, وہ آپ کا فکر ہوتا ہے, اس پہ مزید غور کریں. یہ مذاق نہیں ہے سر. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ یار اتنا تو کر لیں, اتنا تو کر لیں یار, فار گاڈ سیک. مجھے آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے بس میں اپنے جذبات پہ قابو رکھنا چاہتا ہوں. چلیں ہم آگے آ جاتے ہیں. حبیب صاحب توشہ خانہ 2 کیس کی آج سماعت ہوئی جیل میں, علیمہ خان صاحبہ بھی وہاں پر موجود تھیں, اور آج آپ کو پتہ ہے ملٹری سیکرٹری عمران خان صاحب کے جو تھے اس وقت جب خان صاحب وزیر اعظم تھے, بریگیڈیئر احمد صاحب وہ پیش ہوئے, اور ڈپٹی ملٹری سیکرٹری کرنل ریحان وہ بھی پیش ہوئے اور ان پر جرح ہوئی. تو کل اب دوبارہ اس کی سماعت ہونی تھی, لیکن کچھ دیر پہلے خبر آئی ہے کہ کل کی سماعت کینسل ہو گئی ہے. عمران خان کے جتنے بھی مقدمات ہیں ان کی کارروائی جب چل رہی ہوتی ہے تو اس کے اوپر پراسراریت کا پردہ پڑا رہتا ہے. مجھے بعض جو دوست ہمارے اندر کور کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ جناب ہم ساری چیزیں نہیں بتا سکتے. اچھا جی, تو اب ان کی جو کارروائی کا ریکارڈ ہے ظاہر ہے جب وہ پیش ہوگا تو اس وقت پتہ چل سکتا ہے کہ کس نے جرح کی اور کس نے کیا کیا. اور عدالت نے ان کو, جو بریگیڈیئر محمد احمد صاحب ریٹائرڈ ہیں, اور جو کم از کم بی بی سی کی سٹوری میں تو یہ لکھا ہے کہ وہ ریٹائرڈ ہیں, لیکن کرنل ریحان صاحب حاضر سروس ہیں, وہ دونوں تشریف لائے آج. انہوں نے اپنے سابق وزیر اعظم کے بارے میں ظاہر ہے کیا ان کا بیان ہوگا, اب یہ تو ابھی تک سامنے نہیں آیا. لیکن بی بی سی کی سٹوری یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے کہا جی وہ 7.5 کروڑ کا تھا اور 58 لاکھ لگوائی گئی اور 29 لاکھ جمع کروائے گئے. میں آنیسٹلی مجھے دیکھیے اب مسئلہ اگین یہ آ گیا جس کی طرف میں نے کل عرض کیا تھا کہ یار یہ پاکستان کے جو فوج کا حصہ رہے ہوئے یا موجودہ لوگ انہیں اس طرح گواہیوں میں اور سابق وزیر اعظم کے خلاف گواہی میں استعمال نہیں, یعنی ان کو نہیں آنا چاہیے. لیکن بہرحال یہ ان کا انفرادی فیصلہ ہے یا جو جیسے بھی ہے وہ آئے ہیں, تو اب ان کے اوپر جرح بھی ہوگی. اب جب وہ جرح ہوگی تو بہت ساری چیزیں اس جرح میں سامنے آئیں گی. تو کیا ضروری ہے کہ اب وہ ساری چیزیں آپ اب یہاں پہ, کیونکہ جرح جو وکیل ہیں وہ تو جرح کریں گے, ہر وکیل کی خواہش ہی ہوتی ہے کہ اس کا کلائنٹ جو ہے وہ بری ہو جائے. اب یہ تو سب کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بری نہیں ہونا, تو جب یہی معاملہ یہی معاملہ جی جب بری نہیں ہونا تو آپ کو کیا ضرورت, پتہ بھی ہے سب ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ ایسا ہوگا, تو بھائی کیا ضرورت ہے پہلے والا جو کیس تھا نا اس طرح کی چیزوں کو کرنے, جس میں پہلے سزا ملی عمران خان صاحب کو, توشہ خانہ 1 جس کو ہم کہتے ہیں. اچھا وہ جب کیس چل رہا تھا تو اس وقت خان صاحب نے کہا کہ یہ جو سیلنگ کا سارا پروسیس ہے یہ فیسیلیٹیٹ کیا میرے ملٹری سیکرٹری نے, ان کو بلائیں اور ان کا بیان ریکارڈ کریں.
اس وقت بریگیڈیئر وسیم چیمہ ہوتے تھے ملٹری سیکرٹری. وہ آئے وہاں پہ آ کے انہوں نے ایچ اینڈ ایوری تھنگ جیسے جیسے ہوا وہ سب کچھ انہوں نے بتایا, کیونکہ ہی از رسپانسبل. ملٹری سیکرٹری رسپانسبل ہوتا ہے, چاہے وہ وزیر اعظم کا ہو چاہے وہ صدر کا ہو, ان کے گفٹس رکھنے کا اور آگے جو بھی ان کو جس طرح سے بھی آپ نے ڈسکارڈ کرنا یا آپ نے لینے ہیں یا بیچنے, جو بھی کرنا پروسیجر کا. تو وہ مجھے اس وقت کی سماعت یاد ہے کہ جب عدالت نے ان سے پوچھا کہ ہاں جی جو چیمہ صاحب فرما رہے ہیں از اٹ اوکے, عمران خان صاحب کے الفاظ تھا یس. یعنی کہ انہوں نے صرف ایک چیز کلیئر کی عدالت کے ریکارڈ کے اندر. اب دیکھیں نا وہ لگے نا ذرا اپیل کے اندر تو لگے گا پتا کہ ہوا کیا وہاں پہ. اگر کسی طرح کے اپریزر نے یا اس کو ہینڈل کرنے والے نے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے والے نے غلط کیا تو بھائی ملٹری سیکرٹری پہ بھی کیس بنتا ہے. تو وزیر اعظم کیسے وہ کیسے بچ گئے, وائی واز ہی اسپیئرڈ, سادی سی بات ہے. یہ تھا پہلے والے کے اندر بھی معاملہ, اور انہوں نے ریکارڈ کے اوپر سارا عمران خان صاحب نے لیگلی یہ کیا کہ وہ تمام چیزیں وہ لے آئے. اسی طرح سے یہ جو اب ہے یہ سب معاملہ اب ایک نا رولز لکھے ہوئے ہیں, توشہ خانہ کا پورا پروسیجر لکھا ہوا ہے, اور وہ وزیر اعظم نے خود جا کے نہیں کہنا ہوتا کہ جا کے فلاں دکان پہ چلے جائیں. اور اگر کسی نے ایک انلیگل حکم مانا ہے تو اس کی اپنی رسپانسبلٹی ہے نا. اب مسئلہ یہاں پہ یہ آ جائے گا کہ انعام شاہ سر پرسنل سیکرٹری جو تھا جس کے بارے میں وہ آج اس کی بھی گواہی ہوئی ہے, یہ کس کو نہیں پتا کہ انعام شاہ اٹھایا گیا؟ جی کس کو نہیں پتا کہ انعام شاہ جب وہ ایک اس آڈیو لیک آئی, پھر اس کے بعد انعام شاہ غائب ہو گئے, پتہ نہیں کدھر گئے. پھر اس کے بعد اب آج ہمیں دوبارہ بڑے عرصے بعد نظر آئے ہیں کہ ان کی گواہی چل رہی ہے بیچ میں. اسی طرح سے توشہ خانہ بند کے اندر جن صاحب کی گواہی تھی پرائیویٹ اپریزر, پرائیویٹ, جو میرا خیال ہے کہ اتنے کا ہونا چاہیے تحفہ, اور وہ کام کرتا تھا کسی ورک شاپ کے اوپر, اور اس کو ان میں سے ایک نشان امتیاز بھی مل گیا. یہ تو بہرحال ہمیں پتہ ہی ہے کہ ہونا کیا ہے اس میں. اچھا ایک اور چیز ہوئی ہے, اب وہ کل سماعت بھی منسوخ ہو گئی ہے اچانک ہی, پتہ نہیں اب اس کی کیا ریزن بنی ہوگی. لیکن ایک اور بھی بات ہوئی ہے حبیب صاحب, خان صاحب پر جو 9 مئی اور GHQ حملہ کیس ہے اس کی آپ کو پتہ ہے پہلے جیل ٹرائل چل رہا تھا, لیکن اچانک ہی اب اس پہ اس کا نوٹیفیکیشن واپس ہو گیا اور کہا گیا جی کہ راولپنڈی کی عدالت اب اس کی سماعت کرے گی اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ویڈیو لنک پر پیش ہوں گے. پہلے یہ خبر آئی اور اب کچھ لوگ یہ بھی رپورٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان ویڈیو لنک پر بھی پیش نہیں ہوں گے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ جیل ٹرائل کرتے ہیں تو وہاں پر سارے لوگوں کو بلانا پڑتا ہے. تو جب عمران خان صاحب کی فیملی اور عمران خان صاحب کے وکلاء ان سے ملتے ہیں اور مل کے ظاہر جب ٹرائل ہوگا تو ٹرائل کی یہ ضرورت ہے, قانونی ضرورت ہے. اب وہاں پر جو ملاقاتیں ختم کرنی ہے نا, تو ملاقاتیں ختم کرنے کے لیے اس ٹرائل کو باہر لایا جا رہا ہے کہ اچھا جی وہ باہر آ جائے اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں گے, وہ اس وقت پیش ہوں گے. حالت یہ ہے یہ جو دیکھ نہ لے عمران خان کو, یہاں تک سہمی ہوئی ہے حکومت کہ اب وہ جی ضرورت ہوگی تو پیش ہوں گے, ضرورت نہیں ہوگی تو یہ تو پاکستان کے اندر پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ آپ نے چلیے جیل ٹرائل میں ایک بات ٹھیک ہے آپ نے جیل ٹرائل کر لیا, اصولی طور پہ تو جیل ٹرائل جو ہے وہ ہونا ہی نہیں چاہیے, عدالت میں ہونا چاہیے. کیونکہ جب آپ کی جو پوری کی پوری حکومت ہے بنیادی طور پر آپ نے جو اپنی ذمہ داری ہے اس سے پہلو تہی کر رکھی ہے. بھائی عمران خان صاحب کو جیل سے بحفاظت لانا اور پھر واپس لے کے جانا, یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے نا, گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کو جیل میں اچھا جی ٹرائل ہی جیل میں کرتے. بھائی آپ اچھا خیر یہ آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی تاریخ جو ہے نا وہ دائرے میں گھومتی ہے. یہ جو آج فیصلے ہو رہے ہیں نا, سب کو ہر وقت ہر کوئی نہ کوئی شخص ہوتا ہے جو سمجھاتا ہے کہ بھائیوں وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا, لیکن عام طور پر حکومتوں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ وقت ایک سا نہیں رہتا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وقت ہمیشہ ان کے ہاتھ میں رہے گا, ایسا نہیں ہوتا. اور یہ جو غصے چڑھے ہوئے ہیں نا وہ ایک تو سنگل آؤٹ کرنے کی وجہ سے ہے, دوسرا یہ سکوت ڈھاکہ کا اور حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا اور یاجا خان کا جو ذکر کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے بہت کچھ. آج بھی بڑی سخت باتیں کی ہیں جو علیمہ خان صاحبہ نے, وہ تو ہوئی ہیں. کل جو FIA کی ٹیم گئی ہے نا پوچھ گچھ کرنا, اس کا آپ کو بتاتا ہوں. کل FIA والے جب گئے ہیں تو انہوں نے جا کہا کہ آپ نے ملک کے خلاف باتیں کی ہیں, ملک دشمنی کی ہے, وہ ٹریزن شریزن وہ لگانے کے چکر میں. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ کون سی باتیں میں نے کی ہیں, پہلے تو مجھے وہ بتاؤ. انہوں نے کہا جی ہم آپ کو آپ کی ٹویٹ کا اسکرین شاٹ لا کے دے دیتے ہیں, یہ جو باہر جبران لیاس بیٹھا ہوا یہ غدار ہے اور جو بھی. تو عمران خان صاحب نے کہا غدار شدار بالکل نہیں ہے, بڑا محبت وطن ہے. اور دوسری بات یہ نہیں وہ نہ لے کے آؤ, تم کچھ بھی پرنٹ آؤٹ نکال کے لے کے آؤ کہ ایک کام کرو, فون لے کے آؤ, موبائل اور ساتھ انٹرنیٹ ڈیوائس لے کے آؤ اور مجھے کھول کے دکھاؤ میرے اکاؤنٹ سے کیا ٹویٹ ہوئی. کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس. پھر انہوں نے پوچھا ان سے, انہوں نے کہا حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھی ہے ویسے, آپ خود پڑھ لیں ذرا جا کے.
مطلب میں نے اس میں کیا ایسی خاص بات کر دی اور وہ 4.5 سال کے اندر مرتب ہوئی تھی, اور اس میں جو چیزیں اگر جھوٹ ہیں تو پھر آپ سامنے لے کے ریکارڈ اسٹریٹ کریں. میں اس رپورٹ کو ختم کر دیں, اس رپورٹ کا حصہ ہی نہ بنائیں. اور وہ رپورٹ تو ریلیز بھی جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہوئی تھی. پتہ نہیں پاکستان میں بھی نہیں ہوئی تھی, باہر سے کہیں انڈیا سے ریلیز ہو گئی. پرویز مشرف نے پھر اس کو اوپن کیا تھا, اور اس کے بارے میں ابتدائی حکم یہ تھا کہ یہ پڑی ہوئی ہے فلاں جگہ پہ, آ کے چیک کر لیں. مطلب اندر لکھا ہوا تھا, یعنی جو نہیں لکھا ہوا تھا وہ یہ ہے کہ جس کی ہمت آ کے دیکھ لیں. وہ جاتے جاتے جنرل باجوہ, میرا خیال ہے ان کی لاسٹ یا سیکنڈ لاسٹ پارٹنگ اسپیچ تھی جس میں وہ یہ فرما کے گئے تھے. تو ہمیں پہلی دفعہ پتہ چلا تھا کہ یہ جو سکوت ڈھاکہ ہوا, جو ایسٹ پاکستان ڈباکل جو تھا, اس میں فوج کا کوئی کردار نہیں تھا, یہ تو پولیٹیکل ڈیفیٹ تھی. اچھا ایک اور جو اس کے بعد سے یہ آ گیا کہ خبردار کسی نے اس کی آئندہ کبھی بات ایک اور اہم بات جو کوٹ کی جا رہی ہے خان صاحب کے حوالے سے, خان صاحب سے وہ جب FIA والوں نے پوچھا کہ آپ کا ٹویٹر ہینڈل کون آپریٹ کر رہا ہے, تو انہوں نے کہا مجھے پتا ہے کون آپریٹ کر رہا ہے, لیکن میں اس کو بتاؤں گا نہیں کہ وہ پھر اغوا ہو جائے گا. تو اس سے یہ تاثر لیا جا رہا ہے کہ شاید وہ بندہ پاکستان میں ہی موجود ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو بھی سیاستدان جیل میں ہوتا ہے, اور خاص طور پر جو عمران خان ہے, دیکھیے عمران خان صاحب کے بارے میں یہ بہت لوگوں کو غلط فہمی تھی کہ ان کے ساتھ کے لوگوں کو تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ زیادہ دیر جیل میں نہیں رہیں گے. یہ تو کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ عمران خان صاحب اس طرح جیل کاٹیں گے, اور جیل کے دوران بھی ان کا جو لہجہ ہے اس میں کسی قسم کا خم نہیں آئے گا. تو یہ تو ایک غیر معمولی صورتحال ہے نا. تو اس میں ظاہر ہے پھر سابق وزیر اعظم کا احترام ان کے حریف کرے نہ کرے, لوگ کرتے ہیں چاہے ان کے کتنے بھی مخالف ہوں. ایک چھوٹی سی بات صرف جاتے جاتے حبیب صاحب, وہ میں ایڈ کر دیتا ہوں. میں نے آج وہ اس کی علیمہ خان کی اسپیچ میں نوٹ کی ہے. کافی ساری گفتگو جو جیل میں ہوئی, اور علیمہ خان صاحبہ نے جو اس میں باہر آ کے بتائی ہے, اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو مجھے لگی ہے عمران خان صاحب کی. باقی تو کافی ساری چیزیں وہ ری ایٹریٹ کرتے ہیں بار بار, لیکن آج انہوں نے اپنی پارٹی کو ایک پیغام دیا, اور انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ نے ٹھیک اپوزیشن نہ کی تو آپ کی سیاسی قبریں تیار ہو رہی ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہوگا. اگر اپوزیشن جو ہے وہ اگر اپنا کام نہیں کرے گی, اور یہ دنیا میں ہمیشہ meaning thereby he is not satisfied also. سمپل سی بات ہے کہ جو ان کی, اگر آپ کو یاد ہو کہ جب پہلی 2008 سے 2013 تک کی جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, اس میں PMLN کو کہا جاتا تھا فرینڈلی اپوزیشن, اور پھر 2013 سے 2018 تک پیپلز پارٹی کو فرینڈلی اپوزیشن کہا جاتا تھا. اسی کو تو عمران خان صاحب نے فرینڈلی اپوزیشن تھی نا, اس کی وجہ سے عمران خان کو رائز مل گیا تھا. یہ اچھا جی چلتے چلتے میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں, میں آپ سے وہی پوچھنا چاہ رہی ہوں. کچھ عرصہ پہلے ایک سپیل آیا تھا صحافیوں پہ کریک ڈاؤن کا, اب لگتا ہے دوبارہ سے وہ سلسلہ شروع ہوا ہے, کیونکہ کچھ دن پہلے سمینہ ہم نے دیکھا کہ اکاؤنٹ فریز ہوا, وہ بینک گئی, شاکر کا ہوا, اور اب کاشف عباسی صاحب کا آج ٹویٹ آیا ہے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی بیگم یعنی مہر بخاری صاحبہ وہ بینک گئیں, تو انہوں نے اپنے بینک اکاؤنٹ کو آپریٹ کرنا چاہا تو پتہ چلا کہ آپ کا اکاؤنٹ فریز کر دیا گیا. دیکھیے یہ, اور اس کے بعد کاشف نے بڑی تلخی سے لکھا کہ میرا نام بھی نو فلائی لسٹ میں ہے کہ میں باہر بھی نہیں جا سکتا. تو پھر انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا ہم مطلب سٹیزنز بھی نہیں رہے. دیکھیے یہ ہماری حکومت جو کچھ کر رہی ہے نا, یہ بیسیکلی آپ کے اب سزا ہے. کسی کے اکاؤنٹس بند کرنا سزا ہے, کسی کو نو فلائی لسٹ پہ ڈالنا سزا ہے. لوگوں کے 100 چیزیں ہوتی ہیں. اور کاشف عباسی کے بارے میں نہیں سمجھتا کہ کاشف عباسی صاحب جو ہیں وہ کبھی بھی باہر کے ملک جا کے مستقل وہاں رہنے کا ارادہ رکھتے ہیں. 1 2 کاشف عباسی ان لوگوں میں سے ہے جن کے بارے میں یہ تاثر نہیں ہے کہ وہ پیسے کو انڈر دا ٹیبل کماتے ہیں یا ان کا کچھ اور معاملہ ہے. ایسا بھی نہیں. تو اگر ان جیسے لوگوں کو لوگ بھی اگر آپ ان کے اوپر بھی, اور پھر سمینہ پاشا کے اکاؤنٹس کو بلاک کرنے کی کیا ریزن ہے؟ مطلب ریزن بڑی دنیا کے سب صدیق جان کے کی, اور یہ مقبول جان صاحب کی کی, آپ کے بیچ میں مطلب سب کے مطلب یہ آخر کیا ہے؟ یہ میرا خیال ہے کہ اس میں تو اب صحافتی تنظیمیں ہیں, حکومتیں ہیں, حکومت ہے, عدالتیں ہیں. لیکن حکومت کو اگر بات کریں تو حکومت تو مجھے لگتا ہے کہ ظاہر ہے حکومتی ادارے کر رہے ہیں تو وہ بیچارے خود بے اختیار ہیں. اس کا جاتے جاتے ایک فکرہ صرف بدنام کر رہے ہیں آپ اس حکومت. مجھے صرف اس میں ایک چیز سمجھ آتی ہے, اس طرح کے اقدامات جو ریاست کر رہی ہے, جو ڈفرینٹ ادارے کر رہے ہیں, وہ صرف ایک چیز اس میں سمجھ آتی ہے کہ ان کے خیال میں
پاکستان نے جو دن دگنی رات چگنی ترقی کر لینی تھی وہ ہم جیسے لوگوں کی یہ تنقید کرنے کے باعث کہ آئین اور قانون پر عمل نہیں ہو رہا رک گئی ہے. بس اتنی سی بات ہے. اینا دا خیال ہے کہ شاید پاکستان نہ اسی روک کے بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے. پھر کمال ہو گیا. دیکھیے پاکستان کو کوئی نہیں روک کے بیٹھا ہوا. پاکستان کو آپ جو فگرز جو نمبرز دیتے ہیں وہ IMF کو بھی دیتے ہیں, چھاپتے بھی ہیں, وہی نمبرز لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں, پتہ چل رہا ہے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا ہے. لوگوں کو اگر نہ بتایا جائے کہ مہنگائی ہے تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا, لوگ دکان پہ جا کے خریدتے ہیں چیزیں. یہ کہہ سکتے ہیں کہ عقل و شعور کو کوئی ہاتھ ماریں, کوئی مت حاصل کریں. تھینکس فار واچنگ اس. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.